سلالہ چیک پوسٹ مہمد ایجنسی میں پاک افغان بارڈر پر واقع ہے۔ 26 نومبر 2011 کی صبح 2 بجے افغانستان کی طرف سے نیٹو فورس کے 2 اپاچی ہیلی کاپٹر سلالہ چیک پوسٹ پر پہنچے اور پاکستان کی فوجی بیرکس پر حملہ کر دیا۔ ہیلی کاپٹرز کو امریکی فوج کے A-130 گن شپ اور 2 F-15 ایگل فائٹر جیٹس کور دے رہے تھے۔ پاکستانی جوانوں نے جوابی فائرنگ کی لیکن حملہ اچانک اور شدید تھا، چنانچہ پاک فوج کے 26 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر اور کیپٹن لیول کے 2 افسر بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ خوفناک اور ناقابل برداشت تھا۔ پاکستان نے شدید احتجاج کیا اور نیٹو فورس کی سپلائی بند کر دی۔ جنرل لائیڈ آسٹن اس وقت سیٹ کام کے کمانڈر تھے۔ یہ سیٹ کام کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام کمانڈر تھے۔ یہ واقعہ ان کی کمانڈ میں ہوا تھا۔ یہ دسمبر 2011 میں ترقی پا کر امریکی فوج کے وائس چیف آف سٹاف بن گئے۔ یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا فائرنگ کا آغاز پاکستانی فوجیوں کی طرف سے ہوا تھا۔ ان کا یہ موقف غلط تھا، لیکن طاقت کیونکہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا کرتی، چنانچہ ان کا موقف ہر جگہ سنا اور مانا جا رہا تھا۔ عمران خان اس وقت اپوزیشن تھے۔ لاہور میں ان کا تازہ جلسہ کامیاب ہوا تھا۔ یہ اپنے ٹائیگرز کے ساتھ پشاور گئے اور نیٹو سپلائی رکوانے کے لیے سڑک پر دھرنا دے دیا۔ جنرل لائیڈ آسٹن کو یہ حرکت بھی پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے امریکہ میں موجود عمران خان کے دوستوں سے شکوہ کیا تھا۔ بہرحال سلالہ چیک پوسٹ کے واقعے کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات تاریخی سرد مہری کا شکار ہوئے۔ ہیلری کلنٹن اس وقت وزیر خارجہ تھیں۔ انہوں نے 3 جولائی 2012 کو پاکستان سے ڈھیلی ڈھالی معذرت کر لی، لیکن اصل ذمہ دار جنرل لائیڈ آسٹن تک معذرت کی اور نہ کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار کیا۔ یہ لائیڈ آسٹن اب امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے وزیر دفاع ہیں۔ چنانچہ آپ آج بڑی آسانی سے مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پاک امریکہ تعلقات کی خرابی کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے 2 خوفناک واقعات ہو چکے تھے۔ آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ یاد ہوگا۔ یہ واقعہ 27 جنوری 2011 کو پیش آیا تھا۔ امریکی جاسوس اور ہٹ مین نے لاہور میں 2 نوجوانوں کو گولی مار دی، گرفتار ہوا اور یہ واقعہ بین الاقوامی ہو گیا۔ ایورل ہینز اس وقت صدر اوباما کی ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھیں۔ یہ CIA کی تاریخ کی پہلی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہی۔ یہ سارا ایشو ایورل کے سامنے پروان چڑھا اور یہ اس کا براہ راست حصہ رہی۔ یہ خاتون اب جو بائیڈن کی کابینہ میں نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہوں گی اور یہ امریکہ میں اہم ترین پوزیشن ہے۔ اور جو بائیڈن کون ہیں؟ یہ صدر اوباما کے دونوں ادوار میں امریکہ کے نائب صدر تھے۔ دوسرا واقعہ ایبٹ آباد آپریشن تھا۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔ صدر اوباما نے اپنے ساتھیوں سمیت وائٹ ہاؤس کے آپریشن روم میں آپریشن لائیو دیکھا تھا۔ آپریشن کے تمام انتظامات انتھونی بلنکن نے کیے تھے۔ یہ اس وقت آپریشن روم میں تھا۔ یہ بعد ازاں صدر اوباما کا ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ رہا۔ یہ بلنکن اب جو بائیڈن کا وزیر خارجہ ہوگا۔ بلنکن اوباما دور میں شکیل آفریدی کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا رہا اور آصف علی زرداری اور حسین حقانی کے خلاف میمو سکینڈل بھی ان کے سامنے بنا تھا اور یہ حسین حقانی کے ساتھ رابطے میں بھی تھا۔ حسین حقانی اس وقت پاکستان سے مفرور ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف ریسرچ پیپر تیار کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور جو بائیڈن کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کردار صرف یہاں تک محدود ہوتے تو شاید گزارا ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے جو بائیڈن کی نائب صدر کملا ہیرس ہوں گی اور ان کی والدہ شیاملا گوپالن بھارتی سفارتکار PV گوپالن کی صاحبزادی تھیں اور کملا ہیرس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے۔ یہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ ایک اور حقیقت بھی دیکھیے، تاریخ میں پہلی بار 12 بھارتی نژاد شخصیات امریکی صدر کی سرکاری ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیز اٹینڈنٹ وائٹ ہاؤس کی مینجمنٹ اور بجٹ کی ڈائریکٹر ہوں گی۔ ڈاکٹر ووک مورتھی سرجن جنرل، ونیتا گپتا ایسوسی ایٹ اٹارنی جنرل، ایشا شاہ وائٹ ہاؤس کی ڈیجیٹل آفیسر، گوتم رگھوان صدر کے دفتر میں ڈپٹی ڈائریکٹر، بھارت راما مورتی ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل اکنامکس کونسل، وینے ریڈی صدر کا اسپیچ رائٹر، ترن چھابڑا نیشنل سیکورٹی کا سینئر ڈائریکٹر، سومونا گوہا جنوبی ایشیا کی سینئر ڈائریکٹر،
سبرینا سنگھ ڈپٹی پریس سیکرٹری، ویدنت پٹیل اسسٹنٹ پریس سیکرٹری اور شانتی کلاتھل ہیومن رائٹس اور جمہوریت کی کوآرڈینیٹر ہوں گی۔ یہ 12 اہم ترین عہدیدار بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور یہ عملاً بھارتی ہیں، اور بھارت ان سب کے ساتھ ساتھ 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا عارضی ممبر بھی بن چکا ہے۔ چنانچہ مستقبل کا سارا نقشہ ہمارے سامنے پڑا ہے۔ آپ صورتحال کی نزاکت ملاحظہ کیجئے۔ صدر اوباما کی پاکستان مخالفت انتظامیہ جو بائیڈن کے ساتھ اقتدار میں واپس آ رہی ہے۔ وزارت دفاع کا قلمدان جنرل لائیڈ آسٹن سنبھال رہے ہیں۔ وزیر خارجہ انتھونی بلنکس ہوں گے۔ CIA سمیت پورے ملک کی انٹیلیجنس ایورل ہینز کے پاس ہوگی۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس ہوں گی۔ 12 بھارتی شہری وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوں گے اور بھارت اس کے ساتھ سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے، اور ہم FATF کی گرے لسٹ میں بھی ہیں۔ ہماری اگلی سماعت فروری 2021 میں ہوگی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں قابض بھی ہو چکا ہے، یہ بلوچستان میں گڑبڑ بھی کر رہا ہے، یہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کا نام لے کر ہمیں پوری دنیا میں بدنام بھی کر رہا ہے۔ ہماری معیشت کا حال بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ہمارے IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ معاملات بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اوپر سے جو بائیڈن امریکی صدر ہوں گے، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو دوسری بار ایکسٹینشن نہیں لینے دی تھی۔ چنانچہ ہمارے آنے والے دن کیسے ہوں گے ساری دنیا جانتی ہے، صرف ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہمیں اس وقت سر جوڑ کر مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی مضبوط منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہمیں امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کے نئے دروازے کھولنے کا بندوبست کرنا چاہیے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری حکومت PDM سے نمٹنے میں مصروف ہے، اور PDM حکومت کو سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے۔ ملک روز بند ہوتا اور روز کھلتا ہے۔ وزیر اعظم براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کیس میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس پاک امریکہ تعلقات کے لیے وقت ہی نہیں۔ میاں نواز شریف کے سعودی عرب شفٹ ہونے کے خطرات نظر آ رہے ہیں، چنانچہ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سعودی عرب میں سفیر لگا دیا۔ جنرل بلال اکبر ماضی میں مشہور زمانہ ٹویٹ کے ایشو پر میاں نواز شریف حکومت سے مذاکرات کرتے رہے تھے۔ اس دور میں پنجاب ہاؤس میں ان کی حکومت کے وزارتی گروپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری نثار اور احسن اقبال بھی ملاقات میں موجود تھے، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی۔ اس میٹنگ کے دوران جنرل بلال اکبر کی ایک بات بہت مشہور ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا، آپ لوگ بار بار کہتے ہیں سول ملٹری تعلقات، پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں کوئی خرابی نہیں، سویلین پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ گورنمنٹ ملٹری تعلقات کہا کریں، یہ خراب ہیں۔ میں ایشو کی طرف واپس آتا ہوں۔ بھارت کی یلغار بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ میں حکومت بدل رہی ہے، عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات ڈھکی چھپی بات نہیں ہیں۔ تحریک لبیک اگلے ماہ سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے سڑکوں پر آ رہی ہے۔ یہ لوگ دھرنا دیں گے، اور اگر حکومت نے دباؤ میں آ کر فرینچ سفیر کو نکال دیا تو پوری یورپی یونین فرانس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور بھارت اسے ہر فورم پر استعمال کرے گا۔ معیشت کا جنازہ پہلے نکل چکا ہے۔ PDM فوج پر بھی گولہ باری کر رہی ہے، جبکہ حکومت نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن کو للکارنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ یہ روز آستین چڑھا کر اپوزیشن کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ پھر مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ ہم صحرا کے عین درمیان کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ کیا آپ کو اب بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا؟ ہمیں کسی دشمن، کسی مخالف کی ضرورت نہیں رہی، ہم خود اپنے لیے کافی ہیں۔ نفسیات کی ایک خوفناک بیماری ہے جس میں انسان شیشے سے اپنا جسم کھرچنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایسے مریض کو کمرے کے درمیان باندھ کر رکھتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ہم من حیث القوم اس بیماری کا شکار ہیں، ہم خود اپنے آپ کو کھرچتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب کسی دشمن کو ہمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی برباد ہوتے ہوتے فنا ہو جائیں گے۔ تاہم میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں، ہم حماقت کے سمندر میں مزید کتنا ڈوبنا چاہتے ہیں؟ پانی سر سے اونچا تو ہو چکا ہے، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں عبرت کا ریسرچ پیپر بننا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل کے لوگ ہماری مثال دے کر اپنی نسلوں کو بتا سکیں؟ ایک تھی ایٹمی قوم جو آپس میں لڑ کر ختم ہو گئی۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ماشاءاللہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔
بس ایک چنگاری کی کمی ہے اور بات ختم۔